دنیا کے اندر ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ سورۃ المؤمنون کی یہ چند ابتدائی آیات جن کے اندر اللہ کریم کی ذات نے آغاز میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون کے تحقیق مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اس پہلی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامیابی کا دار و مدار، کامیابی کی بنیاد، کامیابی کا آغاز ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان کی دولت نہیں، وہ عمل کی دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائے، اس کو اس کے عمل کا بدلہ اللہ کریم کی ذات اس دنیا کے اندر ہی عطا فرما دے گی، لیکن حقیقی کامیابی کو ایسا شخص نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو پہلی شرط رکھی اللہ کریم کی ذات نے، جو بنیاد بنائی، وہ ایمان کو بنایا۔ اس آیت کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کی طرف غور اور فکر کرے اور اس بات کو سمجھے کہ آیا میرا ایمان درست ہے بھی یا کہ نہیں، میرا نظریہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، میں اپنے یقین کے ساتھ اس دین پہ کاربند ہوں کہ نہیں جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے تشریف لائے تھے۔ عمل میں پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اعضائے جسمانی کا، ظاہری اعضاء کا اللہ کے حضور جھک جانا، عجز اختیار کرنا، انکساری کو اختیار کرنا۔ خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل بھی اللہ کے حضور جھک جائے، نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کے دل میں کسی غیر کا کوئی خیال تک نہ ہو۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر مظہری کے اندر بیان فرماتے ہیں اس آیہ مقدسہ کی روشنی کے اندر کہ نماز کے اندر خشوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ، اپنا سارا خیال نماز کی طرف منتقل کر دے، اور پھر وہ اپنی زبان سے جو تلاوت نماز کے اندر جو کلمات ادا کر رہا ہے، وہ کلمات ادا کرتے ہوئے ان کے معنی پہ خوب غور فکر اور تدبر کرے۔ جب اس کے معنی اور مطالب پہ غور فکر اور تدبر کرے گا تو اس کا خیال کسی غیر کی طرف نہ جائے گا۔ تو حقیقی نماز یہ نہیں ہوتی کہ انسان مسجد میں آیا، جلد بازی کے اندر ارکان نماز ادا کیے، مکمل کیے یا نہیں کیے، کوئی علم نہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان جلد از جلد مسجد سے باہر چلا جائے، ارکان نماز کو بھی مکمل طور پہ ادا نہ کرے، تو ایسی نماز ادا کرنے کا بندے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو تو بندہ مومن کے لیے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہی تو ہے۔ انسان کے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، رات سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک ایمان والا بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے، تو اس کا یہ وقت گزارنا عبادت ہے۔ یہ 5 وقت مسجد میں اللہ اکبر کی صدا پہ آ کر کے حاضر ہو کر کے اللہ کے حضور سر بسجود ہونا، یہ تو حاضری لگوانا ہوتا ہے۔ تو حاضری بھی اتنی جلد بازی میں پتہ نہیں پوری لگی بھی ہے کہ نہیں لگی۔ تو بندہ مسجد میں آئے، ارکان نماز کو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اس کے ترجمہ کے ساتھ یاد کریں۔ نماز ادا کرتے ہوئے انسان اس کے معنی اور مطالب پہ غور فکر اور تدبر کر سکتا ہے۔ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی نماز کے متعلقہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ احیاء العلوم کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب نماز کا وقت آتا، آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی محبت والے نے سوال کیا یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا کہ جس امانت کا بوجھ اٹھانے سے پہاڑوں تک نے انکار کر دیا تھا، اور پھر اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ اب مجھے علم نہیں کہ میں صحیح طریقہ سے اس امانت کو ادا کر سکوں گا بھی کہ نہیں۔ یہ ایسا عظیم شخص جس نے اپنے بچپن سے لڑکپن سے جوانی تک گود نبوت کے اندر پرورش پائی، اور جن کا نسبی تعلق بھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ قریبی تعلق تھا، ان کی نمازوں کا یہ عالم ہے کہ جب بلاوا آتا ہے تو کانپنے لگ جاتے ہیں، چہروں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں، دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں،
اگر کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی جو پہلی سیڑھی اللہ کریم نے بیان فرمائی وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تو کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی نمازوں کو درست کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز پڑھنے والے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن زندگی کے 10 20 30 50 سال گزر گئے نماز ادا کرتے کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر عمل کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اگر آج تک معاملات درست نہیں ہوئے، تو پھر غور اور فکر کرنے کی بات ہے کہ رب کا قرآن تو سچا ہے۔ تو پھر فکر کی بات ہے، بیٹھ کر کے سوچیں زندگی کتنے سال گزر گئے نماز پڑھتے ہوئے، میرے عمل میں تبدیلی کیوں نہ آئی؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ پھر ہم نے نماز کو اس طرح ادا کیا ہی نہیں جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے رب کے حضور جب بھی جھکیں گے اپنے قلب کے ساتھ، اپنی توجہ کے ساتھ جھکا کریں گے، اپنے دماغ اپنے دل کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے غور فکر اور تدبر کے اندر لگائیں گے۔